السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور سب سے پہلے مسلمان ہونے والے لوگوں میں سے ہیں۔ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن اس ویڈیو میں ہم مختصر طور پر صرف ان کارناموں کو بتائیں گے جو عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون میں سے۔ سابقون الاولون کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے، یعنی اسلام کے سخت اور آزمائش والے دور میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کو سابقون الاولون کہتے ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ جب یہ مسلمان ہوئے تھے تو ان کے چچا حکم بن ابی العاص ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم کرتے تھے اور ان سے یہ کہتے تھے کہ جب تک تم اسلام سے نہیں ہٹ جاؤ گے میں تمہارے اوپر ظلم کرتا رہوں گا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام پر ڈٹے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ جب کفار مکہ نے مسلمانوں کے اوپر ظلم شروع کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ افریقہ کا ایک ملک تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں۔ عشرہ مبشرہ وہ لوگ، وہ 10 صحابہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں ایک ہی ٹائم میں جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل ہے۔ ان کا ایک اور کارنامہ بڑا مشہور ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام مدینہ منورہ منتقل ہو گئے تو وہاں پر پانی کی کمی ہو گئی، کنواں ایک ہی تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خرید کر، جس سے تمام مدینہ کے لوگ پانی پیتے تھے، وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی سہولت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظام فرمائی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے چندے کی اپیل کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30,000 فوج میں سے 1/3 فوج کا مکمل خرچ اٹھانے کا اعلان کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ سفیر بنا کر بھیجا، تو جب مکہ مکرمہ کے کافروں نے حضرت عثمان غنی کو روک لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے یہ اطلاع دی کہ انہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے جو اس وقت موجود تھے ان سب سے وعدہ لیا، بیعت لی، اور یہ بیعت لی کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفار مکہ سے بدلہ لے کر جائیں گے۔ تو اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں، جس کا ذکر سورۃ الفتح 26ویں سپارے میں آتا ہے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی شان اور فضیلت کی نشانی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کے مختلف حصے تمام دنیا کے اندر جتنے بھی مسلم علاقے تھے تمام دنیا کے علاقوں میں بھجوا دیا، تو تمام علاقوں کو یہ اجازت دے دی، تمام قبائل کو، کہ آپ اپنی اپنی قرات کے مطابق تلاوت کر سکتے ہیں۔ مصر کے لوگوں نے اپنا طرز تلاوت شروع کر دیا، اور بھی بہت سارے علاقوں کے لوگوں نے اپنا اپنا طرز تلاوت شروع کر دیا۔ لیکن اس کا یہ نقصان ہوا کہ لوگوں نے صرف اپنا جو طرز تلاوت تھا اس کو صحیح سمجھنے لگے، دوسرے علاقے کا جو طرز تلاوت تھا اس کو غلط سمجھنے لگے اور اس کے اوپر اعتراض کرنے لگے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، قریش کا جو طرز تلاوت تھا وہ تمام علاقوں میں نافذ کر دیا اور باقی تمام جو طرز تلاوت کے طریقے تھے ان سب کو ختم کر دیا۔ اس طرح جو ایک لڑائی جھگڑے کا اور فساد کا خطرہ تھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ختم کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے بحری یعنی سمندری فوج تیار کی تاکہ مسلمانوں کے علاقوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔